بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، خاص طور پر جو کھل بنولا، چوکر، ونڈا اور کرا وغیرہ اور مکئی کا جو بزنس کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کھل کے سٹاک کی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کھل بنولا کا سٹاک ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جیسے جیسے کھل بنولا کا سٹاک کم ہوتا جائے گا، ویسے ہی اس کے متبادل جو بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ونڈا ہے، کرا ہے، چوکر ہے اور مکئی وغیرہ، ان کے ریٹ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم سندھ میں کھل بنولا کے سٹاک کی بات کریں تو اس وقت ٹنڈ و آدم، شہداد پور، ضلع سکھا، گھوٹکی کی بات کریں تو ٹاپ کوالٹی کھل کا جو سٹاک ہے وہ اس وقت دیکھیں تو 25 سے لے کر 1 مہینے تک کا ٹاپ کوالٹی کا سٹاک ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم پنجاب میں بات کریں، کھانے وال، بورے والا اور دیگر اضلاع کی بات کریں تو جو پچھلے 3 سے 4 سالوں کے عرصے کے دوران جو کھل بنولا کا ان دنوں میں سٹاک ہوتا تھا، اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں اب کم ترین سٹاک موجود ہے۔ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ زیادہ تر جو آئل ملز ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں۔ اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر بات کریں تو پنجاب میں کھل کا سٹاک کی بات کریں تو اس وقت جو پوزیشن نظر آتی ہے وہ 1.5 سے لے کر 2 ماہ تک کا سٹاک ہمیں نظر آتا ہے، جبکہ اگر ہم آل پاکستان سٹاک پوزیشن پر بات کریں تو پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ جو کھل کا سٹاک ہے وہ ضلع رحیم میر خان میں موجود ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے بلوچستان میں افغانستان سے کھل امپورٹ ہو کر آ رہی تھی، جو کہ بلوچستان کی ضرورت کو پورا کر رہی تھی، لیکن اس سال ایک تو افغانستان کی طرف سے جو کھل کی امپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ جو پاکستان میں کھل بنولا کے ریٹ رہے ہیں اس سال وہ انتہائی کم ترین سطح کے ریٹ تھے، اور افغانی کھل کے ریٹ بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے افغانی کھل کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کی طرف سے پنجاب اور سندھ سے بھرپور خریداری کی گئی ہے۔ اور مزید اگر ہم بات کریں تو اس سال ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کراچی کی طرف سے بھی خوب انٹری ڈالی گئی ہے، اور اگر اب تک کی بات کریں تو جولائی سے لے کر دسمبر تک کی بات کریں تو تقریباً جو رپورٹس ہیں ہمارے سامنے وہ 25,000 سے لے کر 30,000 ٹرک جو ہیں وہ اندرون سندھ سے کراچی جا چکے ہیں۔ اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں اس وقت ایک تو موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے اور نہری پانی میں کمی کی وجہ سے جو گھاس اور برسین وغیرہ کی کاشت تھی وہ تھوڑی لیٹ ہوئی ہے، اور جو پنجاب میں اس وقت ٹھنڈ اور کورا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے جو گھاس کی گروتھ ہے وہ بھی اس وقت تک ابھی کی بات کریں تو انتہائی کم گروتھ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو کھل بنولا اور جانوروں کے جو دیگر جیسے چوکر وغیرہ ہے اس کی ڈیمانڈ سردی کی وجہ سے بڑھی ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح اگر ہم بات کریں KPK کی تو KPK میں بھی اس سال ایک تو سردی دیر سے شروع ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فروری تک انتہائی شدید سردی رہے گی، تو KPK میں بھی اس وقت کھل کی ڈیمانڈ دیکھی جا رہی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اگر ہم دیکھیں کہ ان 2 مہینوں میں اگر کھل بنولا کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور اس کی سیل رہتی ہے، اور جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ جو ریٹس میں جو اضافہ ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اگر ہم آج کے کھل کی ریٹس کی بات کریں تو سندھ میں اس وقت آج کے جو ریٹس ہیں وہ 2,700 سے لے کر 3,000 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آ جائے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں
جو ہلکی کوالٹی کی کھل کے ریٹ ہیں وہ 2,900 روپے، اور اگر ٹاپ کوالٹی کی بات کریں تو 3,300 سے لے کر 3,400 روپے تک کھل بنولا کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جو ریٹس ہیں 37.324 کلو گرام کے حساب سے تمام دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم افغانستان سے بھی کچھ کھل امپورٹ ہو رہی ہے، اور اگر اس کے ریٹوں کی بات کریں تو جو افغانستان کی کھل ہے وہ 3,500 سے لے کر 3,800 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھل بنولا کے جو متبادل ہے ونڈا جسے کافی کمپنیاں بناتی ہیں جانوروں کے لیے، یا چوکر ہے جو فلور مل سے حاصل ہوتی ہے، تو ان کے ریٹوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ ونڈے میں مکئی کا استعمال ہوتا ہے، تو تمام دوست جانتے ہوں گے کہ مکئی کے ریٹوں میں بھی ایک اچھا خاصا اضافہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور جو مکئی کے ریٹ 1,300 سے لے کر 1,500 روپے تک کی پوزیشن میں تھے، اگر ہم آج کی بات کریں تو 1,500 سے لے کر 2,000 روپے تک مضبوط مکئی کے ریٹس ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی موسم کی اور یہی صورتحال رہی ڈیمانڈ کی، تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مکئی کے ریٹوں میں بھی ایک اچھا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تم دوستوں کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے جو بھی حالات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے کاروبار کریں، کیونکہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جن تک ڈیلی کی انفارمیشن بہت کم پہنچتی ہے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو چھوٹے لیول کا کام کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہمارا کام کاٹن جیننگ سیکٹر میں ہے، جس میں کھل بنولا کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو اس کی جو بھی ہمارے پاس ریٹس ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام دوستوں کو ریٹس کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ اپنے بزنس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جیسے جیسے کھل کے ریٹ بڑھتے جائیں گے یا ونڈا اور کرا وغیرہ کے ریٹ بڑھتے جائیں گے، تو یہ بات بھی تمام دوستوں کو اپنے سامنے رکھنی ہوگی کہ جیسے جیسے ریٹ بڑھتے جائیں گے اور قوت خرید سے باہر ہوں گے تو ویسے ویسے ان کی سیل بھی کم ہوگی۔ لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کھل بنولا کے جو ریٹس 2,000 روپے تک کی پوزیشن پر تھے، اس کے آنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کھل بنولا کے متبادل اگر دوسری جنس کا ریٹ کم ہوتا ہے تو اس میں 100 سے 200 روپے تک کی کمی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر اوورآل بات کریں تو بزنس 2024 کے حوالے سے کموڈیٹیز کے حوالے سے یہ 2024 کا سال کاروبار کے حوالے سے بہتر رہے گا۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی اپنے علاقے میں بزنس کرتے ہیں، اگر کوئی کمنٹس کرنا چاہیں، کوئی اپنی آراء دینا چاہیں، تو لازمی طور پر اپنی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں مزید انفارمیشن مل سکے اور ہم اپنی تحقیق کو مزید بڑھا سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔